نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شہنشین پر تشریف فرما معزز ذی وقار علماء کرام، منتظمین جمعیت، معزز حاضرین، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج یہاں حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور پھر میں منتظمین جمعیت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کو یہاں پر سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنت میں بھی اسی طریقے سے جمع فرمائے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو امت خیر بنایا، امت وسط بنایا، امت وحدہ بنایا، اور یہ جو القاب ہیں جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم اپنے حق میں باعث افتخار سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ اعزاز، یہ وقار اللہ نے کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ بخشا ہے۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعزازات سے محروم کر دے گا، عزت کی جگہ ذلت عطا فرمائے گا، وقار کی جگہ زوال ہمارا مقدر ہو جائے گا۔ ہمیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی جانب سے ہمیں سونپی گئی ذمہ داری کو محسوس کرے اور اس کو ادا کرے۔ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری سونپی جاتی ہے اس کا ادا کرنا صرف علماء، دعات اور مبلغین کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ سارے مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم زمین میں ٹھکانہ عطا فرمائیں، رہنا سہنا نصیب فرمائیں، زمین کی رہائش اور اس کا اقتدار ان کے حوالے کر دیں،
تو ان کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نماز کا حکم دے، نماز قائم کریں، بلکہ حکم نہیں بلکہ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے اس دنیا کو روکتے رہیں۔ یہی 4 بنیادی ذمہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعزازات ہیں اور ہماری زندگیوں کا وقار باقی ہے۔ یہی 4 ذمہ داریوں سے ہم سے پہلے کی قوموں نے، جو نبی زادوں کی قوم تھی، روگردانی کی، تو اللہ نے ان کا انجام کیا کر دیا۔ یہ قرآن ایک تاریخی پس منظر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا غصہ نازل کیا، اسی لیے ان کو المغضوب کہا گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ المغضوب سے مراد کیا یہودی؟ کہا کہ ہاں یہودی مغضوب۔ خالی ان کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، عزت و وقار اور زندگی کی نعمتوں میں ایسی کون سی نعمت تھی جو اللہ نے ان پر نشاور نہ کیا تھا؟ کثرت سے انبیاء ان کے پاس مبعوث کیے گئے تھے، زمین کے خزانے اللہ نے ان کے حوالے کر دیا تھا، زمین کی حکمرانی اور سلطنت ان کے حوالے کر دی تھی، اور اللہ نے اس قوم سے اتنا لاڑ کیا، اتنا پیار کیا کہ ان کو ہماری طرح کھانا بنا کر کھانے کی ضرورت تک نہیں تھی، بلکہ جنت کی غذا منہ اور سلوہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا تھا۔ لیکن اتنی فضیلت کے باوجود ان کو مغضوب کیوں کیا؟ ان پر اپنا غصہ نازل کیوں کیا؟ انہوں نے اپنی دی گئی ذمہ داری سے تنافر اختیار کیا تھا، تغافل اختیار کیا تھا۔ سوچیں تو یہ ذمہ داری بہت ہلکی نظر آتی ہے، لیکن عملی میدان میں نبیوں والی یہ ذمہ داری ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ ہم میں کہ ہر فرد کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے۔ اقاموا الصلاۃ، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے۔ اذان ہوتی ہے، مرضی جس کی مسجد کو آیا، نماز پڑھ لیا، بس چلا گیا، ایک فرض ہم نے ادا کر دیا۔ لیکن اقاموا الصلاۃ کا مفہوم یہ نہیں، اقاموا الصلاۃ کے مفہوم میں ایک بڑی ترتیب ہے، اوپری ترتیب کے ساتھ نماز قائم کرنا ہے۔ اذان کی آواز سنی، نماز کی تیاری شروع کر دیا، مسجد کو حاضر ہو گیا، گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا، اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنایا، اپنے دوستوں کو نماز کو ساتھ لے کر آیا، تکبیر تحریمہ کی پیروی کی، خشوع و خضوع سے نماز ادا کیا، اور پورے انہماک کے ساتھ مسجد میں بیٹھا رہا، اذکار سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنے کاروبار میں چلا گیا۔ اگر اللہ نے زمین کا سلطان اگر بنایا ہے تو وہ لوگ جو نماز ادا نہیں کیے ان پر تعزیرات نافذ کیے۔ اب اس کے لیے سلطانی کی ضرورت نہیں ہے، اگر باپ ہے تو اپنی اولاد کو تو مار سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، ان کو تنبیہ کر سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں اقامت صلاۃ کے مفہوم کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ ورنہ کیا بات کہ میں نمازی ہوں اور میری اولاد نمازی نہیں؟ جیسے آج ہمارے پاس ہوتا ہے، شوہر نمازی ہے اور بیوی بے نمازی ہے، بیوی نمازی ہے اور شوہر کو نمازوں کی فرصت ہی نہیں ہے۔ آج کی دنیاوی مصروفیتیں ہمیں اتنا مشغول کر کے رکھی ہوئی ہیں، ہم میں کیا کوئی بھی آدمی اگر نماز کی پابندی نہیں کرتا، آپ اس سے پوچھئے تو وہ یہی کہے گا کہ مصروفیتوں کی وجہ سے آنا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، مطلب کیا ہے؟ غفلت۔ اب ہم سمجھتے ہوں گے ہمیں کہ بہت سے لوگ ہوں گے ایسے بھی جو کاروبار میں اتنا مصروف ہیں کہ ان کو 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، لیکن رات میں آ کر پوری نمازیں ایک ساتھ ادا کر لیتے ہیں، اپنی تعریف میں خوش کہ میں نماز پڑھ لیا، بس فجر نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء میں آیا اور پورے فجر سے عشاء تک لمبا پڑھ لیا نماز۔ لا الہ الا اللہ۔
کیا کبھی یہ سوچا کہ نماز قبول بھی ہوئی ہوگی یا نہیں؟ یہ تو اللہ کو معلوم، لیکن صحابہ کا منہج اس میں کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخری دن ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ نامزد کر دیے گئے ہیں، ان کا انتخاب ہو چکا ہے۔ ابو بکر ان کو تنہائی میں لے کر گئے، 10 باتوں کی نصیحت کی، ان میں سے 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ کہا ابو بکر سنو اور عمر ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے دن میں کچھ معمولات کو فرض کیا ہے، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو دن میں اللہ تعالیٰ نے مختص کر دیا ہے، اگر تم رات میں ان عبادتوں کو ادا کرو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اور رات کی کچھ عبادتیں اللہ نے مختص کر دیا ہے، اگر تم اس کو دن میں ادا کرو گے تو اللہ قبول۔ اب اس سے معلوم کیا ہوگا کہ ہمارے دل کی تسکین کے لیے جو ہم عبادتیں کر کر اپنی وقت کو ضائع کر رہے ہیں اطمینان سے کہ اللہ قبول کر لے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ قبول ہی نہیں کرے گا اللہ، ظہر اثر فجر دن کی نماز اور ہم اس کو پڑھے مغرب میں، مغرب عشاء رات کی نماز ہم اس کو پڑھ لیں دن میں، کیا یہ غفلت ہم لوگوں سے سرزد نہیں ہوتی؟ میرے گھر سوچ کر دیکھو، اس کے بھیانک نتائج ہمارے سامنے نکلیں گے، اور نتائج کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک بات۔ دوسری بات زکوٰۃ ادا کرنا۔ الحمدللہ ہم میں کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو مال لا رہے ہیں، لوگوں کا ذہن ہے ایک جگہ، وہ یہ ہے کہ نہیں زکوٰۃ پیسے والوں کا کام ہے، پیسے والے زکوٰۃ ادا کریں، بس نہیں، خالی پیسے والوں کا کام نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کی لمبی فہرست ہے، کہیں وہ فہرست میں آپ آتے یا نہیں پہلے چیک کر لو اگر مسلمان ہو تو، ورنہ اس کے نتائج اجتماعی زندگی پر نکلنے والے ہیں۔ جیسے ایک بندہ بہت پیسے والا ہے، بہت زیور والا ہے، جائیداد والا ہے، وہ تو اپنا حق زکوٰۃ نکالے گا، نہیں نکالے گا تو وہ مال لے گا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب نہیں بلکہ غریب نما ہوتے ہیں، ان کا رہنے کو مکان نہیں ہوتا، جمع دولت نہیں ہوتی، زیورات بھی نہیں ہوتے، لیکن زمینیں ان کے نام پر ہیں، کھیتی باڑی کے مالک ہیں۔ بولے کہ آپ کی کتنی زمین؟ بولے 10 ایکڑ۔ کیا ہوتا ہے؟ کھیت، اناج، دالیں، یہ سب پیدا ہوتا ہے میرے پاس، مگر اس شخص کی دانش میں کیا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نہیں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اپنی کھیتی جب کٹ گئی تو کیا کھیتی کا حصہ بطور زکوٰۃ کے ادا کیا؟ نہیں۔ کیا کبھی سوچنے کی کوشش کیا ہے کہ تجھ پر زکوٰۃ واجب ہوئی؟ ہمارے علاقوں میں بہت سے لوگ جانور پالتے ہیں، بہت سے لوگ جانور پالتے ہیں، کیا ان کو معلوم ہے کہ جانوروں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے؟ سوچو تھا غفلت کہاں ہو رہی ہے، یہ سوچو۔ آخری 2 باتیں بالاختصار میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ذمہ داری بنیادی ہے۔ یہ ذمہ داری میں یہود بھی ذلیل ہو گئے، نصارہ بھی ذلیل ہو گئے۔ اللہ نے ان سے تاج نبوت کو کھینچ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا۔ بولے کیوں؟ یہ لوگ ذمہ داری ادا نہیں کریں، لہذا عزت اور وقار ان کی زندگی میں نہیں رہے گا، اب یہ ذمہ داری تم ادا کرو۔ ملت اسلامیہ کے نازک کندھوں پر اللہ نے اب یہ ذمہ داری رکھ دی تھی۔ ٹھیک ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم میں کے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں؟ میں غیروں کی بات نہیں کرتا میرے دوست، غیروں کی بات ہی نہ کو، چونکہ غیر مستند بات ہی نہیں، اور غیر مستند لوگوں کا کوئی وقار بھی نہیں۔ ہم لوگ مستند لوگ ہیں، ہر بات قرآن اور سنت کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں۔ اپنے گھروں کا جائزہ لے کر دیکھو، اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھو کہ برائی سے ہم اپنے آپ کو کتنا روک رہے ہیں اور اپنے ماحول میں نیکی کی حکمرانی کتنی کر رہے ہیں۔ میں، میری بیوی، میرے بچے جن پر میرا حکم چلتا ہے، کیا ہم یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ بڑی آسان، کیا کرنا بھائی گھر میں عورتیں سنتےش نہیں، بچہ اتنا نافرمان ہے ایک بھی نہیں سنتا، وہ صاحب
لا الہ الا غفلت کس کی؟ اللہ کس سے پوچھے گا؟ کیا کبھی سوچے نتیجہ کیا نکلا میرے بھائی؟ ہماری داستان کیسی ہو گئی؟ شاعر نے کہا حمیس ہو گئے داستان کہتے کہتے۔ ہم بہترین امت، ہم امت وحدہ، ہم خیر امت، کس بنیاد پر؟ پوری بڑائیاں تو آج ہمارے گھروں کے اندر ہے، ہماری اولاد کے اندر ہے۔ بتائیے کیا ناچنا گانا آج ہماری اولاد کی زندگیوں کا حصہ نہیں ہے؟ پھر ہم کس نیکی کی بات کر رہے ہیں آج؟ کئی لوگ بولتے ہیں ارے ہاں ماشاءاللہ، کبھی شرم آتی، لوگ آ کر بولتے ہیں وہ فلاں صاحب بستی میں اہل حدیث، ارے اہل حدیث آنے سے رہتے کیا؟ ہوتی بات ہوتی۔ ہم اگر اہل حدیث ہیں، ہمارا ظاہر بھی اہل حدیث، باطن بھی اہل حدیث، ہر چیز لوگوں کے سامنے مظاہرہ بھی اہل حدیث۔ ایسا نہیں ہوتا ارے دیکھو یہ صاحب انہوں فلاں مسجد میں نماز پڑھتے، ناصر بن عبداللہ میں کیا حال ہے، دیکھو لڑائی جھگڑا، امانت میں خیانت، فلاں 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 فلاں۔ اب آپ بولیے کیا ہماری دعوت سے کوئی متاثر ہوگا؟ نہیں۔ یہ چار بنیادی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا۔ اب آئیے آخری حدیث میں سنا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جب ہم یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بات شروع میں نے اشارتاً آپ کو کہہ دیا، جب یہ ذمہ داری ادا نہیں کرو گے، یہودیوں کی طرح اللہ ہمارے اوپر بھی غصہ ہوگا، نصارہ کی طرح اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ اتنا تو رحم کرے کہ یہود اور نصارہ سے تو بچا لے، لیکن اللہ اپنے غصے سے نہیں چھوڑے گا۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جس میں آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم زمین پر نیکی کی حکمرانی کرو، نیکی کا حکم دو، لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدماشوں کو، تم میں کے نکموں کو، تم میں کے کمینوں کو، ذلیلوں کو، جابروں کو، غاصبوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ وہ آئیں گے، تم پر ظلم کریں گے، ستم کریں گے، تمہارے گھر جلائے جائیں گے، تمہارا قتل عام کریں گے، ان کا نام لے کر تم بزدل بن جاؤ گے، اور اس وقت کیا کریں گے؟ اے اللہ مدد کر، اے اللہ مدد کر، اے اللہ مدد کر۔ اللہ بھی تم سے غافل ہو جائے گا، تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ سبب کیا ہے؟ سبب اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنا۔ میرے دوستو آپ بتائیے، ہم اللہ والی قوم ہیں، ہمارا مستقبل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری کامیابی، ہماری ناکامی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا سے جو ہم توقع لگا کر رکھے، دنیا ہمارا ساتھ نہیں دینے والی، نہ دنیا کا کوئی حاکم ہمارا ساتھ دینے والا ہوگا۔ کیوں؟ احکم الحاکمین ناراض ہے۔ جب وہ ناراض ہے تو راضی کون ہوگا بندوں میں سے؟ ہاں، جب ہم اللہ والے بنیں گے، جب ہم اللہ کے حکم کو عملی طور پر پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، اللہ غیروں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالے گا، وہ ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا ہوا دنیا میں، تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہوا اور ایسا ہوگا۔ آج ہم بولتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں مسلمانوں کے لیے، نہیں، مسلمان بڑے خراب ہیں مسلمانوں کے واسطے، ہم بڑے خراب ہیں اپنے مستقبل کے واسطے۔ آج ہمارے جو ملکی حالات جو پیدا ہوئے ہیں، یہ سارے کا سارا ہمارے غفلت کا نتیجہ ہے، ہمارے تغافل کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم ایک عزت دار قوم بن کر جینا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں، نیکی کا ہر وقت حکم دیتے رہیں، ہر ایک کو حکم دیتے رہیں، اور برائی سے روکتے رہیں۔ آخری بات، اب برائی سے کتنا روکنا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی نے بڑی سختی کی، یہ حدیث ہم سب کو یاد ہے۔ میں نے جتنی باتیں کہا ہے، ہم نے الحمدللہ اہل حدیثوں کے 90% لوگ میرے ان دلائل کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن وہ بات دل میں نہیں اترتی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو انسان منکر کو دیکھے، بے حیائی کے کام کو دیکھے، خلاف شرع کام کو دیکھے، خلاف سنت کام کو دیکھے، تو اس کو بدلنے کی کوشش کرے۔ کیسے؟ اپنے
ہاتھ سے، ہاتھوں سے نہیں کر سکتا، اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا، تو کم سے کم اس ماحول سے نفرت تو کرے۔ لیکن وہ ماحول سے نفرت بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے نا۔ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ شادیوں میں باجا بج رہا، سب کچھ ہو رہا، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم خود وہاں شریک۔ ارے بڑے لوگ ہیں ہمارے رشتہ داروں، سنتے نہیں، بولے ویڈیو گرافی رکھے، وہ رکھے، یہ رکھے، آپ گئے کیوں جناب وہاں پر؟ یہ تو رکھنا ہے دل میں، نہیں میں نہیں جاؤں گا یہاں پر جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ بھی ہے ہمارے دل میں۔ نہیں کیا بےہودہ جواب امت کے پاس ہے معلوم؟ آج کے زمانے کے بچے مول صاحب بولے تو سن رہے نہیں، کیا کرنا، بچے پورے کر لیے۔ اور تو اور بھائی بڑی شرم آتی بولنے کے لیے، ہم عصر کی نماز میں نکاح پڑھاتے ہیں اپنی جماعت کے لوگوں کا، عشاء کی نماز میں جب شادی خانہ جاتے ہیں تو منظر پورا الٹا۔ کیا یہ وہی شادی ہے جس کا نکاح ہم نے شرعی بنیادوں پر پڑھایا تھا؟ یہ دوہراپن اگر رہا تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے بالاختصار آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، اللہ تعالیٰ رجوع اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تاکہ یہ ذمہ داریوں کی تکمیل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔